جتنے بھی ہمارے گناہ سرزد ہوئے ہیں جانے انجانے میں اس برس میں 1435 ہجری میں، اس کی مغفرت کے لیے ایک نماز ہے جسے نماز مغفرت کہتے ہیں۔ یہ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اپنے سال بھر کے گناہ معافی اس میں ہو جاتی ہے۔ ہم پریشان اسی لیے رہتے ہیں کہ گناہ تو سرزد کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، تو رحمت کیسے نازل ہوگی، روزی میں برکت کیسے آئے گی، عذاب کیوں نہ آئے گا؟ جب آپ گناہ کریں گے اور استغفار نہیں کریے گا تو پھر عذاب آئے گا، اور استغفار کرنے کے بعد گناہ نہیں کریں گے تو پھر رحمت نازل ہوگی۔ پریشان اسی لیے رہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ کے استغفار نہیں کرتے۔ اذان ہوتے وقت استغفار کریے، بارش گر رہی ہو استغفار کریے، جب دھوپ اور بارش ایک ساتھ گرے تو اس وقت استغفار کریے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، نماز مغفرت، نماز توبہ، یعنی کہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ آپ نے کیا ہے، جانے میں انجانے میں بھی ہوتا ہے، کوئی تو کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، انجانے میں آپ نے عمل کے ساتھ، اپنے ایکشن کے ساتھ کوئی گناہ ہوا، آپ کی نگاہوں سے کوئی گناہ ہوا، آپ کے جو ہے اس کو معاف کرانے کے لیے 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ ہے، قل ہو اللہ، اس میں قل ہو اللہ ہے 7 مرتبہ، اور پھر آپ دعا فرمائیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ سال بھر کا گناہ معاف ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور پھر آپ نئی زندگی نئے سال کے ساتھ شروع کریں امام حسین کے غم سے، عزاداری سے، ماتم سے۔ ہماری ابتدا خوشی سے نہیں ہوتی، غم سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں اپنے سال کی ابتدا خوشی سے کرتے ہیں، ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہماری سال کی ابتدا غم سے ہوتی ہے، خوشی سے نہیں ہوتی، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، رونا فطرت میں ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم ہر سال نئی زندگی پاتے ہیں تو ہم روتے ہوئے آتے ہیں۔ ہر سال نئی زندگی ہم کو عطا ہوتی ہے، کس کے صدقے میں؟ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور دوستو دیکھیے کہ وہ حسین علیہ السلام اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ حسین وہ ہے جب پشت رسالت پہ آ جائے، اصحاب وہ ہے جو تلوے تلے نماز پڑھے۔ حسین وہ ہے کہ زلف رسول کی ان کے ہاتھ میں ہار ہو، رسالت کی میں ہار ہو، چاہے حسین جہاں موڑ دے۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، لیکن حسین وہ ہے جو بتائے گا راستہ۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اصحاب قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، حسین وہ ہے، حسین جو کر دے گا وہ قرآن بن جائے گا۔ حسین کی منزلت بہت ہی بہترین اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور حسین کہہ دے یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا ماتم کرنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، جس طرح علی کے شیعہ اس طرح حسین کا ماتم کرنے والا ہے، تو پھر ہماری منزلت، ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ پر رسول اللہ نے مولا علی کو بلند کیا، بلند کر کے بتایا، دکھایا کہ نہیں منبر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ علی کل ایمان ہے، مرد میدان ہے، زہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ابو طالب کا لال ہے، عبداللہ ہے، جمب اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجد اللہ ہے، جبریل کا ٹیچر ہے، ملائک جو ہے سردار سمجھتے ہو وہ علی کو بلند کر کے بتا علی کل ایمان ہے۔ حسین انسانیت کی علامت ہے، علی ایمانیت کی علامت ہے۔
اگر حسین کے آپ در پہ آئیں، دیکھیے لنگر لگنے والے آقا حسین کا یہ جو 4 اشرے ہوں گے، امام حسین کا 40ویں تک 5 اشرے ہو جاتے ہیں، تو لنگر لگنے والا ہے۔ اگر ان عزاداریوں میں 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئیں تو حسین کے پاس ٹھہرانے کے لیے گھر بھی ہے اور کھلانے کے لیے لنگر بھی ہے۔ کھلانے کے لیے گھر، کھلانے کے لیے لنگر ہے، ٹھہرانے کے لیے گھر بھی ہے۔ اور حسین کیا مقام ہے؟ حسین کا وہ مقام ہے کہ اگر فرشتہ زخمی ہو جائے، نبی زخمی ہو جائے، تو پھر فرشتہ اپنے پروں سے نبی کے زخم مٹاتا ہے، لیکن اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو حسین کے گہوارے سے لپٹ جاتا ہے۔ پرواز بھی ملتی ہے، عیادت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے، منزلت بھی ملتی ہے۔ پتہ چلا حسین کا صرف گہوارہ اتنی منزلت رکھتا ہے تو حسین کی ذات کتنی منزلت۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے کیا؟ ابا عبداللہ کنیت ہے، حسین کا کوئی بیٹا نہیں عبداللہ کا۔ سمجھ لیجیے اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے مولا علی کو ابو الحسن کہا گیا، حسین کا کوئی بیٹا نہیں عبداللہ نام کا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ جب بھی امام حسین کو سلام کرو جواب آتا ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو اصحاب ابا عبداللہ کو ابا عبداللہ، عبداللہ کے باپ پر سلام، عبداللہ کے والد پر سلام کنیت ہے۔ تو حسین کا کوئی بیٹا عبداللہ ہے نہیں، اس کا معنی جتنے بھی کائنات میں عبداللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب کے باپ حسین ہے۔ ارے امام زین العابدین عبادتوں کی زینت ہے، لیکن ان کے بھی باپ حسین۔ رسول اللہ ہے، عبادت گزار جہاں پہ مصلی پہ آ جائے، رسول کا باپ بھی حسین، علی کا باپ صلوات کوئی بیٹا عبداللہ نام کا نہیں ہے، لیکن تمام عبادت گزاروں کے باپ، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ ملک ملائک ہو، چاہے وہ مخلوقات ہو، حیوانات ہو، چاہے وہ انسان ہو، میں کیا کر رہا ہوں دوستو، جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے پرندے ہو، چاہے 4 پائے جانور ہو، جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، سب کے باپ حسین علیہ السلام ہے، سب حسین کے بچے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیے آدم کے باپ ابو تراب، اور ابو تراب کا باپ ابو عبداللہ حسین۔ صلوات پڑھیے سب کا مولا علی علی، جگہ گلی گلی بسر میں نانا، ریڈی پہ نانا، روپے میں نانا، سننے پہ نانا۔ اگر یہ آنے والا سال زندگی اچھے سے گزارنی ہو، اس برس جو گزرا سو گزر گیا، اس میں آپ بیمار ہوئے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے سال میں آپ کا بزنس تباہ ہو جائے، برباد ہو سکتا ہے، برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم رہے نہ رہے اگلے برس۔ اسی لیے آپ عزاداری میں شرکت کریے۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ دعائے فاطمہ زہرا لے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا بزنس جو ہے ساتھ ہو جائے، بڑھ جائے، اور جہاں پہ آپ کا پروفٹ کروڑوں میں وہاں افجوں میں ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی صحت اور بہترین، کیونکہ اگر ہم جو وہ عجب ہیں، ہم ایسے عجب ہیں، سن لیجئے، ہم ایسے عجب شان والے ہیں کہ ہم کفن بھی بے کفن سے لیتے ہیں، شفا بھی بیمار سے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے نا۔
حسین کی شان اگر سمجھنا ہو تو بی بی زہرا سے سمجھ لیے. بی بی زہرا سمجھ کرتی ہیں کہ میرے حسین پر ہوئے گا کون, ماتم کون کرے گا. سمجھ لیجیے بات, یعنی ادادار ہونا انہی سے بی بی زہرا ہونا ہے, بی بی زہرا کی مدد کرنا ہے. اور دیکھیے کہ جو نماز میں نے آپ کو دی ہے اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھنا نہ بھولیے گا. زیارت وارثہ میں یہ ہے کہ امام حسین تمام نبیوں کے وارث ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نبی اللہ, السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ. دیکھیے میں وہاں پہ عرض کر رہا تھا 10 محرم کی فضیلتیں, ہر نبی کے بارے میں نے عرض کیا ہے, اور ہر نبی نے 10 محرم کو کچھ لیا. کسی نے زندگی لی, کسی نے بیماری دور کر کے صحت لی, کسی نے چوتھا آسمان لے لیا, عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھا آسمان لیا, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے, ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آنکھ سے باہر نکل آئے, محمد مصطفیٰ نے فرحان کی چوٹی میں سے نبوت کا اعلان کیا. ہر نبی نے کچھ لیا, لیکن حسین نے اسلام کو سب کچھ دے دیا. علی کے لال محمد کے چین زندہ باد, جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد. علی کے لال محمد کے چین زندہ باد, جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد. جس کا ہے کاخ لہو بس وہی پکارے گا, ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. اور مباہلہ ابھی گزرا ہے. مباہلہ کا کیا معنی ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت, سچوں پہ رحمت. جھوٹوں پہ لعنت, سچوں پہ رحمت. کیا ہوا تھا؟ مباحثہ ہوا. پیغمبر اسلام نے سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, نہیں مانے. یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا, روایت کے ذریعے سنایا, حدیث کے ذریعے سنایا. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ حدیث اور آیتیں جہاں پر کام نہ آ جائے وہاں پہ حسین کام آتا ہے. سلوات پڑھ دے. بڑا جملہ میں نے عرض کیا تھا, جہاں پہ آیتیں, جہاں پہ روایتیں, جہاں پہ حدیثیں, جہاں پہ زبان رسول کام نہ آ جائے وہاں پہ عید مباہلے میں رسول اللہ کی بیٹی کام آئے. ابنانا و ابناکم فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. ابنا اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں. تم اپنے عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لائیں. تم اپنے نسل اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لائیں. اب ہر مٹھی منڈوانے والا کہتا ہے ہم رسول جیسے, ہم نبی جیسے, ہم سرکار جیسے, ہم کالی کپڑی والے جیسے, ہم جو ہے مصطفیٰ جیسے. ہم کہیں گے کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے, صرف علی مصطفیٰ جیسا ہے. اور اگر آیت آگے بڑھ کے کہہ دیتی ازواجنا و ازواجکم اصحابنا و اصحابکم, تو ہم ازواج کو بھی مانتے, اصحاب کو بھی مانتے. لیکن آپ دیکھیں گے, دیکھا نہیں کون کون جا رہا ہے. محمد مصطفیٰ ایک کم 1,24,000 انبیوں کا سردار جا رہا ہے. علی مرتضیٰ ولیوں کا سردار جا رہا ہے. حسن حسین جا رہے, جوانان جنت کے سردار جا رہے ہیں. فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین جا رہی ہے. یہاں پہ تمام سردار جا رہے ہو, وہاں پہ غلام کا کوئی نہیں. کیا کہنا. جہاں پر تمام سردار جا رہے ہوں
वहाँ पे गुलामों का क्या काम, बेशक वहाँ पे झूठों का क्या काम। अब कहते सिद्दीक और सिद्दीका फला फला है, हम कहेंगे सिद्दीक और सिद्दीका अगर होते तो मुबाहिले के मैदान में जाते। मुबाहिले के मैदान में न जाना इस बात की दलील है सिद्दीक मौला अली है, सिद्दीका फातिमा सिद्दीक मौला अली है, सिद्दीका फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। देखिए कि जिस तरह से आयत आई उसी तरह अहले बैत आए। समझ में आई बात कि आयत जैसे आई, या मैं जुमला पलट के कह दूं जिस तरह अहले बैत आ रहे थे उस तरह लोहे महफूज पर लिखा जा रहा था और अल्लाह ताला आयत भेज रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, आयत जिस तरह अहले बैत आए उस तरह आयत आई, जिस तरह आयत आई उस तरह अहले बैत नहीं आए। मैं क्या कर रहा हूँ अब समझ में आया। जब भी अहले बैत जिस तरह जो काम करते हैं अल्लाह वही काम को आयत बना के भेजता है। अब ना आए रसूलुल्लाह मौला अली के पास आए, ऐ अली मुबाहिला करने जाना है, मुझे 2 बेटे अता कर दो। मैं पहले जुमला अर्ज कर चुका हूँ, मुझे 2 बेटे दे दो, हसन हुसैन मेरे बेटे आपसे। हम कहेंगे रसूलुल्लाह अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। आप अली से 2 बेटे ले रहे हो, कुछ दे रहे हो उसके बदले। हाँ रसूलुल्लाह फरमाएंगे हसन हुसैन मुझे दे दो, अब्बास रमदान दे दो। अली शहनशाह, हुसैन बादशाह, अली शहनशाह, हुसैन बादशाह, आवाज़े बुलंद नारे हैदरी। बेशक सुभान अल्लाह जियो मौला। गुज़िश्ता हफ्ते मैं ये शेर आपके सामने पढ़ चुका हूँ, लेकिन वक्त का तहत वापिस से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अब्बास ले लो। मुबाहिले के मैदान में अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का मासूम आया है मौला अली के पास, कह रहे मुझे बेटे अता कर दो। हम कहेंगे बेटे ले रहे हैं तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। रसूल अल्लाह कुछ अता तो करिए। कहेंगे अब्बास रमदान ले लो, हसन हुसैन मुझे ले लो। क्या कहना, कतराए आब रवा प्यास नहीं बन सकता, संग रेजा अलमास नहीं बन सकता। कतराए आब रवा प्यास नहीं बन सकता, संग रेजा कभी अलमास नहीं बन सकता। करके तख्लीक अलमदार को खालिक ने कहा अब कोई दूसरा बात नहीं बन सकता। एक नारा खास है, एक नारा खास है, मोमिनों की आस है, हमारा अलमदार है, आवाज़े बुलंद सलवात। और दोस्तों देखिए कि मुबाहिले के मैदान में पैगंबर इस्लाम आगे हैं, हसन उंगली पकड़े हुए हैं, हुसैन गोद में, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पीछे हैं, उनके पैर पीछे हजरत अली हैं। आगे से रिसालत का पर्दा है, पीछे से इमामत का पर्दा, बीच में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के साथ होना क्या चाहिए? हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के गोद में नहीं, माँ की गोद में होना चाहिए। माँ के गोद में अगर होते तो आज के मुहर्रिख लिख देते कि मजबूरी के तहत हुसैन अलैहिस्सलाम को लाए थे, मजबूरी, ममता की मजबूरी के तहत हुसैन को लाए थे, हुसैन अलैहिस्सलाम को मुबाहिले के मैदान में लाए थे। लेकिन अल्लाह का रसूल अपने गोद में लेके बता रहा है कि मजबूरी ममता की मजबूरी नहीं है बल्कि रिसालत की जरूरत है। और नक्श कदम बीबी ज़हरा पर सूरज की निगाह भी न पड़ने पाए, आफ्ताब की निगाह भी मौला अली कदम ब कदम रख रहे हैं। और एक साहिबान दे के सलमान मौला साहिबान दे के सलमान फारसी को भेजा। जैसे ही मैदान में आए रसूलुल्लाह ने हाथ बुलंद किया, कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैति हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा।
فاطمہ ہے فاطمہ. دیکھیے سمجھ میں آ رہی بات عزیز محترم کہ فاطمہ بی بی زہرا کے ذریعے تعارف کرایا. اگر ان کی اور بیٹیاں بھی ہوتی زینب ام کلثوم رقیہ تو وہ بھی مقابلے کے میدان میں آتی, وہ بھی باغ فدق کا دعویداری کرتی, وہ بھی اسلام کو بچانے کربلا کے میدان میں آتی. نہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ہے. سبحان اللہ. وہ تو ہے. اور سلمان و منا اہل بیت اطرت میں نہیں ہے لیکن اہل بیت ہے. دیکھیے یہ انصاف اسلام ہے جہاں پر ایران سے فارس سے آنے والا سلمان اہل بیت کہلاتا ہے, حبش سے آنے والا بلال آذانی کہلاتا ہے, آذان دیتا ہے. کوئی عرب نہیں, کوئی عربی نہیں ہے, انہوں میں اجمی ہے. جس طرح عربی کو غرور تھا گھمنڈ تھا کہ ہمارے جیسی کوئی تلوار نہیں چلاتا, ہماری جیسی کوئی زبان نہیں بولتا. زبان بولا تو بلال نے بولا حی علی خیر العمل غدیر کے میدان میں. واہ 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 واہ. غدیر کے میدان میں بلال نے کہا حی علی خیر العمل کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان خیر العمل ہے. ان تینوں کی شیطان کا وسوسہ سلوار پڑی ہے. ہماری بات عزیز محترم بس. اور دیکھیے جس طرح پنجتن 5 تشریف لا رہے ہیں آیت ویسے ہی آ رہی ہے. آیت کے حساب سے پنجتن 5 نہیں آئے, پنجتن 5 کے حساب سے آیت وہاں سے نکلی عرش سے. لوگ جب تک پڑھتے ہیں کہ جس طرح آیت نازل ہوئی ویسے پنجتن 5 جیسے آئے ویسے آیت بن کے آئی, کیونکہ یہ جو عمل کر دے وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے, جو کہہ دے وہ حدیث کہلاتی ہے. اور جو ہے وہاں پہ عیسائیوں کا عالم بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کھڑا ہوا, کہتا ہے کہ یہ کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, کتنے لاکھوں کا لشکر. کہا کہ لاکھوں کا نہیں, صرف 5 افراد آ رہے ہیں. کہا یہ زمین ہل رہی کیوں ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ جَبَالُ, کہ اگر یہ قرآن آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگیں گے. ریزہ ریزہ ہو کے قرآن ہم نے کہا پہلے جملہ عرض کر چکے ہیں ہم کہ جو قرآن مجید زندگی کے مسئلے مسائل حل کر نہیں پاتا وہ حسین کر دکھاتا ہے. کیا کہنا حسین کرتا ہے. بے شک. اور انہوں نے جو ہے جلدی سے زیورات جمع کیے اور کہا کہ مباہلہ کوئی نہیں کرنا ورنہ تا قیامت ایک عیسائی باقی نہیں رہے گا. ہماری پرندے بھی مر جائیں گے, چڑیا بھی مر جائے گی. اور رسول اللہ کے قدموں کو جا کے سونا چاندی رکھ دیا. حضور ہم سے غلطی ہوئی, آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں, لیکن آپ اپنی پردےدار بیٹی کو گھر لے جائیں. عیسائی جانتے تھے پردے کی کیا اہمیت ہے, کربلا کے مسلمان نہیں جانتے ہیں. محرم قریب ہے, محرم میں اپنے کامات چھوڑ دیجئے. بمبئی میں مغرب بعد ہی مجلسیں ہوتی ہیں, کم سے کم مغرب سے پہلے اپنے دنیاوی کام نپٹا لیجئے تاکہ مغرب بعد فرش ادا پہ آ جائے. وہاں پہ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ محرم میں یہ حکم ہے کہ واجب نماز ادا کرے اور مستحب نہ پڑھے بلکہ فرش اعضا پہ آئیں. مستحب نماز نہ پڑھے فرش اعضا پہ آئیں. یعنی اہمیت ہے بی بی زہرا کی دعا کی اہمیت کتنی ہے دوستوں. آپ فرش اعضا پہ آئے, آپ نے بتایا سنا, مصائب کی باری آئی, آپ پہلے سے رونے لگے, صرف یا حسین کہہ دے آنکھوں سے اشبار شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں گریا کرنے لگتی ہیں.
आंसू ऐसे तड़प तड़प के निकलते हैं जैसे मछली पानी के बाहर निकाल दो किस तरह तड़पती है वैसे आंसू निकलते हैं। लोग कहते हैं मौलाना हमें रोना नहीं आता, तो रवायत में जिसको रोना नहीं आता उसके गुनाह की वजह से उसका दिल सख्त हो चुका है। वो मोम कब होगा? जब वो इस्तिग़फ़ार करेगा। एक मर्तबा या हुसैन कह के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह कह दीजिए, या ज़हरा। हाँ दोस्तों, आका हुसैन करबला से कुछ फासले पर है, करबला करीब है। आका हुसैन 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पर पहुंचे। अब 2 मुहर्रम को जब पहुंचे तो उनका जुल्जना आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। 7 घोड़े बदले, 7 जानवर बदले आका हुसैन ने, लेकिन जानवर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एक मर्तबा उतरे का अब्बास अलमदार, हाँ भाई को तो मेरे अब्बास अलमदार जैसा हो। कभी भी हुसैन को आका कहता रहा, भाई कह के नहीं पुकारा, लेकिन जब अब्बास के बाजू खलम हो गए हुसैन ने आखिरी वक्त में कहा, अरे अब्बास, अरे भैया अब्बास, एक मर्तबा भाई कहने लगे। अल्लाह आपके भाइयों को आबाद रखे, अल्लाह आपके घराने को आबाद रखे। बीबी ज़हरा का भरा घर करबला में बर्बाद हो गया। कुर्ते के कमीज के जेब से मट्टी निकाली, ये वही मट्टी है जो करबला की सरजमीन की है, और एक शीशी में भी जो है करबला की मट्टी वहां पर रखी हुई है। आका हुसैन ने खुशबू सूंघी, रंग देखा, जमीन पर दोनों मट्टी फेंक दी। अब्बास हमारी मंजिल आ गई, अब्बास हमारे खैमे नस्ब होंगे यहीं पर हमारे बच्चे छोटे छोटे शहीद होंगे, यहीं पर बच्चे प्यासे अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। अब्बास खैमे नस्ब कर दो। अब्बास अलमदार ने खैमे नस्ब कर दिए। एक खैमे बीबी ज़ैनब खैमे के पास अब्बास अलमदार सिपाही बन के खड़ा हो गया। एक खैमे के पास जो है अकबर और कासिम खड़े हो गए। हम कहेंगे आज खैमों की हिफाजत कर रहे हो बीबी ज़ैनब के, अरे शाम में गरीबा आ जाना, खैमों में आग लगा दी जाएगी, अरे शहजादी की चादर लूट ली जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह आपको रोने की तौफीक अता फरमाए। करबला करीब है, मुहर्रम करीब है, ज्यादा से ज्यादा आजादारी करिए और जो है शर्म न करिएगा रोने में, क्योंकि कुछ लोगों ने शर्म की थी गुज़िश्ता बरस, आज वो जिंदा नहीं है, वो महरूम रह गए आजादारी से। ऐसा ना हो अगले बरस हम जिंदा न रहे, हम महरूम रह जाए। क्योंकि बीबी ज़हरा फरमाती ऐसे रोना जैसे उम्मे लैला अली अकबर के सीने पे बर्छी देख कर रोई है, चीखी है, चिल्लाई है। ऐसे गिरिया करना उम्मे फरवा कासिम के लाशे के छोटे छोटे टुकड़े देख कर रोई। उम्मे रबाब अली अकबर के गले पे तीर। हाँ, कोई कोताही ना रह जाए, शर्म बिल्कुल न करिएगा 10 दिन, और फिर उसके बाद जो अशरा चलेगा उसमें बिल्कुल मातम करिए, मुसलसल शिरकत करिएगा। हाँ दोस्तों, एक मर्तबा खैमे नस्ब हो गए और जो है शहजादी ज़ैनब ने सवाल किया, ये खैमों के पीछे से रोने की आवाज किसकी है? हम कहेंगे आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब सीरत फातिमा ज़हरा ये है कि हुसैन के मज़ाहिब पर जोर से रोया जाए, अरे गिरिया किया जाए, मातम किया जाए। वही खैमे हटा दिए गए। मेरा जलाली अब्बास तलवार निकालता है, एक मर्तबा हुसैन आते हैं, अब्बास तलवार ना चलाना, अब्बास हमारा मकसद बदल जाएगा, अब्बास। एक मर्तबा अब्बास जो है तलवार को साइकिल करते हैं,
مولا حسین زینب کے پاس آئے، اے زینب جا کے عباس کو سمجھا دینا تلوار نہ چلائے۔ زینب آئی لیکن ساتھ میں ننھی سی بچی سکینہ کو لے آئی کہ سکینہ کی سی بارش ہو جائے۔ سکینہ جیسے ہی اب آئی ہے، عباس علمدار سے کہا عباس چچا عباس لڑنا نہیں ہمیں بابا کہتے ہیں۔ زینب نے بھی ارشاد فرمایا، عباس علمدار نے تلوار توڑ دی۔ ارے یہی سبب تھا عباس علمدار جب میرے فرات سے واپس لوٹ کے آ رہے تھے، تلوار چلی، علم نے دائیں سے بائیں کی طرف کروٹ لی، تلوار چلی، علم نے بائیں سے دائیں کی طرف کروٹ لی۔ ایک مرتبہ حسین زمین کربلا جلتی ہوئی سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، اٹھنے کے بعد کمر پکڑ لی۔ ارے اکبر کے جاتے ہوئے حسین کی آنکھیں چلے گئی، ارے کمرے بنی عاشق، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ عباس قاضی کے پاس پہنچے ہیں، حسین علیہ السلام دیکھا کہ پہلی مرتبہ ہے کہ گلاب آقا کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب ہم نماز سے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں، جب آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی طاقت سے۔ لیکن میرے قاضی کے بازو ہی جو ہے شہید کر دیے گئے تھے کہ وصیت سنیے گا کہ میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے کے جانا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے کے جانا۔ قاسم کے جنازے کی گٹڑی بنا کے حسین لے گئے، علی اکبر کو سینے سے سینے لگا کے حسین لے گئے، لیکن عباس علمدار کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین پر پڑا رہا، حتیٰ کہ سب تلے حسین شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ دشمن آئے، آنے کے بعد تلوار نکالی، اے عباس اپنے آپ کو بہت شجاع سمجھتے تھے، اتنے ٹکڑے کیے تلوار سے، عباس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی سبب ہے جب شہزادی زینب جو زندان سے لوٹ کر قیدی اسیر بن کے واپس لوٹی ہیں تو سید سجاد ہر قبر کے پاس لے جاتے تھے، یہ علی اصغر کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ ابو حسین کی قبر ہے، لیکن ایک قبر کے پاس لائے جو علقمہ کے پاس ہے، نہر فرات پانی گردش کرتا رہتا ہے۔ کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ عباس علمدار کی قبر ہے۔ ارے میرا غازی تو بڑا کامل تھا، ایک قبر علی اصغر کیسی کیسی؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تمام چلے گئے دشمنوں نے نیزوں سے تلواروں سے۔ عباس اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ بار اللہ اس کے سے عبادت قبول فرما لے، بار اللہ ہم نے سے جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، بار الہ تمہیں پنجتن 5 کا واسطہ ہے، ہم میں سے جو لا ولد ہونے اولاد عطا کر دے، بار الہ تمہیں پنجتن 5 کا واسطہ ہے، ہم میں سے جو حج عمرہ و زیارت کے متمنی ہونے حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے، بار الہ تمہیں پنجتن 5 کا واسطہ ہے، پوری دنیا میں جو ہد جو ہے طوفان آیا ہوا ہے اس سے تمام مخلوقات کی حفاظت فرما دے، ہمارے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے۔